السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیسن ہے مشق یعنی ایکسرسائز۔ لیسن نمبر 3 سے ہم نے پڑھا تھا رولز کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، زبر زیر پیش کو لانگ نہیں کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ پھر لیسن نمبر 4 میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بارے پڑھا تھا کہ اس کو ایک الف کے برابر لانگ کرنا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے بارے پڑھا تھا۔ پھر واولین یا آئلین کہ اس کو لانگ نہیں کرنا ہے، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا ہے۔ تو انہی سب کا یہاں مشق ہے، ایکسرسائز ہے کہ کس کو لانگ کرنا، کس کو لانگ نہیں کرنا۔ بیچ بیچ میں وہ لیٹرز لایا گیا ہے، پڑھتے ہیں۔ با زبر با یعنی کس کو لانگ نہیں کرنا، زبر آیا ہے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ با زبر با، اس کو زبر بھی بولتے ہیں، اور عربی میں فتح، با فتح با۔ با کھڑا زبر با، با الف زبر با، الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اور رول سے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ با زیر بھی، با کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے، اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، لانگ نہیں کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ جیسے با زیر بھی، با کھڑی زیر بھی، اس کو لانگ کرنا ہے۔ با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو یا مدہ ہوگا، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ با یا زبر بئی، ہم نے یا لین کے بارے پڑھا تھا 2 دن پہلے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، لانگ نہیں کرنا ہے۔ با ضمہ بو یعنی با پیش بو، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ با الٹا پیش بو، یہاں الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ با واو پیش بو، یہ واو مدہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ با واو زبر باو، اس کو جلدی پڑھنا ہے، اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے رولس ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوگا، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے۔ اب اسی کا یہاں مشق ہے، یعنی کہ یہ مرکبات میں مشق ہے۔ خلق، ہجے کیسے؟ خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق، اس میں کسی کو لانگ نہیں کرنا ہے۔ اذا وقب، حمزہ زیر ای، اس کو حمزہ بولنا ہے، الف نہیں بولنا ہے۔ رولز بتایا تھا ہمیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ تو حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، یہ الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آیا ہے، اور رول سے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اذا واو زبر وا، اذا وا، قاف زبر قا، اذا وقا، با زبر با، اذا وقب، وَإِذَا قُرِئَ، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، وَإِ، ذال الف زبر ذا، وَإِذَا، قاف پیش قو، وَإِذَا قُ، را زیر ری، وَإِذَا قُرِئ، حمزہ زبر آ، وَإِذَا قُرِئَ، وَكَوَاعِبَ، واو زبر وا، کاف زبر کا، وکا، واو الف زبر وا، وکوا، عین زیر عی، وکواعی، با زبر با، وکواعب، اس میں صرف واو کو لانگ کرنا ہے، کھینچنا ہے، اس لیے کہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو ایک الف کا برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو وَكَوَاعِبَ، فِي جِيدِهَا، فا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، فی جی، دال زیر دی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا، فی جی دی ہا، اس میں فا کو بھی لانگ کرنا ہے، جیم کو بھی اور ہا کو بھی۔ یہاں یا مدہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ساکن سے پہلے زیر ہے،
اور رولس ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں بھی یا مدہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دال پر کسرہ ہے یعنی زیر ہے، اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ ہا ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس میں صرف دال کو لانگ نہیں کرنا، جلدی پڑھنا، باقی ایک الف کے برابر تینوں کو لانگ کرنا ہے۔ یہاں یا مدہ، یہاں بھی یا مدہ، اور یہاں الف مدہ۔ فی جیدہا یقول، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام پیش لو، یقول۔ یہاں صرف قاف کو لانگ کرنا ہے، اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے ضمہ آیا یعنی پیش آیا ہے، اور رولس ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فقال، فا زبر فا، قاف الف زبر قا، فقا، لام زبر لا، فقال۔ اس میں صرف قاف کو لانگ کرنا ہے، اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہے یعنی فتح آیا ہے، اور رول سے کہ الف سے پہلے زبر یا فتح ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر لانگ کر کے پڑھنا ہے۔ فقال، امید کرتے ہیں کہ آپ سب یہ لیسن سمجھ گئے ہوں گے، ہمارا یہ مشق تھا، یا اگر سمجھ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر آگے اب تنوین کا لیسن ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ڈے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔